بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالی پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین، شرح احادیث احکام کے اس سلسلے وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، حج ایک عظیم عبادت ہے۔ حج سے مراد ایک ایسی عبادت کہ بندہ مکۃ المکرمہ کی طرف رخ کرے، ادھر پہنچنے کے بعد چند اعمال کا اہتمام کرے اور اسی طرح مشاعر بھی جائے، ایک مخصوص عمل کے لیے مخصوص وقت میں، یعنی حج کسی بھی ایام میں نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایام حج کے لیے کیا ہے مخصوص کیے ہیں، اور مخصوص جگہ پر جانا ہوگا حج کرنے کے لیے، اور وہ ہے مکۃ المکرمہ، اور اسی طرح مشاعر کہتے ہیں عرفات کو، مزدلفہ کو، منی کو۔ تو حج کے لیے مکۃ المکرمہ کا قصد کرے، ارادہ کرے، ادھر پہنچے، مشاعر جائے، مخصوص عمل کے لیے اور ایک مخصوص زمانے میں۔ اللہ تبارک و تعالی نے حج کو فرض اور واجب کیا ہے امت محمدیہ کے افراد پر، جیسے کہ ارشاد باری تعالی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اللہ تبارک و تعالی کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج کرنا کیا ہے، فرض ہے اور لازم ہے۔ من استطاع الیہ سبیلا، جس کے پاس حج کرنے کی استطاعت، طاقت ہے، اس پر یہ چیز کیا ہے فرض اور واجب ہے۔ اور جس نے کفر کیا، یعنی اس عمل اور اس نیکی پر عمل نہیں کیا، بلکہ استطاعت کے باوجود اس نے اسے کیا ہے انکار کر دیا، ٹھکرا دیا، اس پر عمل نہیں کیا، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ کیا ہے ہر ایک سے بے نیاز ہے۔ یعنی اگر عبادت کی، تم نے حج کیا، تو اس میں تمہارا فائدہ ہے۔ یہ نہ سوچو کہ یہ تم حج نہ کرنے سے اللہ کا کچھ نقصان پہنچاؤ گے، یعنی اللہ کا کچھ نقصان ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی بے نیاز ہے۔ حج ایک ایسا عمل، ایک ایسا فریضہ جو کہ ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے، ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے۔ حضرات، حج کی ادائیگی کے لیے چند اعمالوں کا اہتمام کرنا ضروری ہے، جن میں سے پہلا عمل ہے احرام کا اہتمام کرنا۔ احرام سے مراد کہ ایک ایسی کیفیت، ایک ایسی ہیئت میں لے آنا حج کے لیے جو کہ دوسری آپ کی تمام کیفیات، ہیئات سے کیا ہے مختلف ہو، ایک مخصوص ہیئت اور مخصوص کیفیت میں انسان کو اپنے آپ کو لانا ہوگا، تب جا کر کے کیا ہے حج کرے گا۔ اسے کیا ہے احرام کہا جاتا ہے۔ اور یہ احرام کب باندھا جائے اور کہاں سے باندھا جائے، اس کے لیے کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مواقع اور بعض جگہ کو کیا ہے مخصوص کیا ہے۔ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی حدیث پڑھی جا رہی ہے، اور اسی کی کیا ہے وضاحت آج کی اس ملاقات، آج کی اس نشست میں۔ حدیث پڑھی جا رہی ہے، عن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقت لأہل المدینہ ذی الحلیفہ ولأہل الشام الجحفہ ولأہل نجد قرن المنازل ولأہل الیمن یلملم ہن لہم
وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ حَتَّى أَهْلَ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ۔ حدیث کا معنی اس طرح ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ کے لیے اہل مدینہ کے لیے ذوالحلیفہ، اہل شام کے لیے جحفہ، اہل نجد کے لیے قرن المنازل اور اہل یمن کے لیے یلملم میقات مقرر کیا، اور فرمایا یہ میقات ان کے لیے ہیں جو یہاں کے باشندے ہوں اور جو یہاں پر باہر سے آئیں جن کا ارادہ حج اور عمرہ کا ہو، اور جو یہاں کے اندرونی مقامات پر رہتے ہوں تو وہ اپنے گھر سے احرام باندھیں، یہاں تک کہ مکہ کے باشندے مکہ ہی سے احرام باندھتے ہیں۔ یہ حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم کی ہے۔ اس حدیث سے یہ بات واضح ہے کہ احرام باندھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے لیے مواقع بتائے ہیں کہ کس جگہ پر جا کر احرام باندھا جائے، یا کس جگہ پر پہنچنے کے بعد احرام باندھنا چاہیے۔ وضاحت کی جائے اس حدیث کی تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ کے لیے ذوالحلیفہ مقرر کیا، یعنی مدینہ کے جو باشندے ہیں، مدینہ منورہ کے جو باشندے ہیں، اگر وہ حج یا عمرے کے غرض سے مکہ المکرمہ جانا چاہتے ہیں تو انہیں احرام باندھنا ہوگا حج اور عمرے کے لیے۔ تو یہ احرام اہل مدینہ ذوالحلیفہ پہنچ کر باندھیں۔ تو گویا کہ اگر اہل مدینہ ذوالحلیفہ پار کرنے کے بعد مکہ المکرمہ داخل ہونے سے پہلے احرام باندھ لیں، یا مکہ المکرمہ پہنچ کر مسجد حرام میں داخل ہونے سے پہلے احرام کی حالت میں آ جائیں، تو ایسا کرنا ان کے لیے درست نہیں ہوگا۔ کیوں درست نہیں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایک جگہ مخصوص کی اہل مدینہ کے لیے، اور وہ جگہ ہے ذوالحلیفہ۔ حلیفہ اگر دیکھا جائے تو ایک درخت کا نام ہے جو کہ مقام ذوالحلیفہ پر کثرت سے پائے جاتے تھے، تو اسی لیے اس جگہ کو ذوالحلیفہ کہا گیا ہے۔ اور آج ذوالحلیفہ کے نام سے وہ جگہ معروف نہیں ہے، بلکہ آج وہ جگہ ابیار علی یا آبار علی سے وہ جگہ معروف ہے، جیسے کہ کہا جاتا ہے۔ اس کے وجہ تسمیہ، سبب تسمیہ یہ کہ ادھر ایک کنواں تھا جس سے علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ پانی نکالا کرتے تھے، اور اس جگہ پر حضرت علی نے جنات کی جماعت سے قتال کیا، لیکن اس قسم کی جو باتیں بیان کی جاتی ہیں اس کی کوئی سند نہیں، تو اسی لیے اس پر یقین کرنا ہمارے لیے مناسب اور درست نہیں ہوگا۔ اب کس وجہ سے ابیار علی اسی کہا جاتا ہے، اس کی کوئی خاص وجہ تسمیہ ہم کو معلوم نہیں، لیکن یہ ایک نام اس جگہ پڑ گیا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اہل مدینہ کے لیے ذوالحلیفہ میقات مقرر ہے، اور یہ جو میقات ذوالحلیفہ مقرر ہے، ذوالحلیفہ پچھلے زمانوں میں اس جگہ کو کہا جاتا رہا، آج اس کا نام بدل گیا ہے اور اس جگہ کا نام ابیار علی یا آبار علی کہا جاتا ہے، اور یہ مدینہ المنورہ سے نکلتے ہی 11 کلومیٹر کی دوری پر ہے مدینہ سے، اور مکہ المکرمہ سے پہلے 420 کلومیٹر پہلے یہ مقام پایا جاتا ہے ابیار علی۔ تو اہل مدینہ اگر مکہ المکرمہ جانا چاہتے ہیں اور احرام کی نیت سے عمرہ اور حج کا مقصد ہے، تو انہیں احرام کا جو اہتمام کرنا ہے وہ ذوالحلیفہ، جسے آج کی تاریخ میں یا آج کے وقت ابیار علی کہا جاتا ہے، اس مقام پر پہنچ کر احرام کا اہتمام
کریں۔ آگے فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل شام کے لیے جحفہ ایک مقام ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میقات مقرر کیا اہل شام۔ اور اہل شام یا مقام شام صرف وہ نہیں جسے آج ہم جانتے ہیں سیریا، بلکہ اہل شام میں اہل سیریا داخل ہیں، لبنان کے لوگ داخل ہیں، اردن جسے جارڈن کہا جاتا ہے، اور اہل فلسطین بھی اہل شام میں کیا ہے داخل ہیں۔ تو ان سبوں کا اگر مکۃ المکرمہ کی طرف آنے کا ارادہ ہو حج اور عمرہ کی غرض سے، ان کو جو اہتمام کرنا ہے احرام کا، وہ مقام جحفہ پہنچ کر اور یہ مقام جحفہ اگر دیکھا جائے تو لگ بھگ 190 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے مکہ سے پہلے۔ جب اہل شام مقام شام سے نکلیں گے، مکہ کی طرف رخ ہوگا ان کا آنے کا، تو اسی راستے پر کیا ہے مکہ پہنچنے سے پہلے تقریباً 185-180 کلومیٹر پہلے کیا ہے مقام جحفہ پایا جاتا ہے۔ اس مقام پر پہنچ کر کیا ہے انہیں احرام کا اہتمام کرنا ہوگا۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ آج کی تاریخ میں جحفہ ویران ہے، یعنی ادھر کوئی رہتا نہیں، کوئی اہتمام نہیں، ادھر ویران ہے۔ تو اسی لیے اس سے ہٹ کر تھوڑا سا کیا ہے چند ہی منٹ پہلے یا چند ہی دوری مسافت کی دوری پر کیا ہے ایک مقام ہے رابغ۔ تو ادھر کیا ہے پہنچ کر کیا ہے احرام کا اہتمام کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ اہل شام کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ، اور اہل نجد کے لیے قرن المنازل مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کے لیے مقرر اور متعین کیا ہے۔ اور یہ قرن منازل اگر دیکھا جائے تو مکۃ المکرمہ سے یا حرم مکی سے تقریباً کیا ہے 75 کلومیٹر کی دوری پر ہے، 75 کلومیٹر کی دوری پر ہے، اور طائف کا علاقہ لگتا ہے جہاں پر کیا ہے قرن منازل ہے۔ اور آج کی تاریخ میں اسے قرن المنازل نہیں کہا جاتا، بلکہ اس کا نام بدل چکا ہے اور اسے کیا ہے السیل الکبیر کہا جاتا ہے۔ تو اہل نجد جو اگر مکۃ المکرمہ کی طرف ان کا رخ ہو اور احرام یا عمرہ اور حج کی نیت ہو تو قرن منازل یا السیل الکبیر پہنچ کر کے ہے انہیں احرام کا اہتمام کرنا ہوگا۔ آگے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمْ، اور اہل یمن کے لیے جو جگہ مقرر ہے متعین کی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے احرام کے لیے، وہ مقام یلملم ہے۔ اور یہ یلملم ایک مقام ہے جو کہ اہل یمن کو راستے میں ملتا ہے اگر مکۃ المکرمہ کی طرف ان کا کیا ہے رخ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر اس حدیث میں اہل مدینہ، اہل شام اور اہل نجد اور اسی طرح اہل یمن، ان چاروں قسم کے لوگوں کے لیے مقامات کے جو افراد ہیں ان کے لیے کیا ہے مواقیت مقرر کیا ہے۔ اور یہ جو مواقیت اور جگہ جو مقرر کی ہے یہ تمام ان کے راستوں میں پڑتا ہے۔ اہل نجد کا جو راستہ ہے مکۃ المکرمہ جانے کے لیے تو مکہ سے پہلے ان کو کیا ہے اسی راستے پر کیا ہے یہ میقات ملے گی جسے السیل الکبیر کہا جاتا ہے۔ یہی معاملہ کیا ہے اہل مدینہ کا ہے، یہی معاملہ اہل یمن کا ہے، یہی معاملہ اہل شام کا ہے کہ جو راستہ ہے لوگوں کا مکۃ المکرمہ تک جانے کا، ان لوگوں کا راستے ہی میں کیا ہے یہ جگہ ملتی ہے، میقات ملتی ہے، اور ادھر ہی پر کیا ہے رک کر کیا ہے ان کو احرام کا اہتمام کرنا ہے۔ اس حدیث میں اگر دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہن لہم، یہ جو مواقیت ہیں مقامات ہیں یہ ان کے لیے ہیں جن کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیا۔ آگے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ، یعنی عبداللہ ابن عباس اللہ کے رسول سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ، اگر کوئی اور ان افراد کے علاوہ ان مقامات سے گزر ہو تو وہ بھی ادھر سے کیا ہے احرام باندھ سکتا ہے۔ اس کی مثال لے لیجئے کہ اگر کوئی اہل مدینہ کا نہیں، مدینہ آیا کسی اور مقصد کے لیے اور سوچا کہ جو ہے یعنی مدینہ کا باشندہ نہیں کسی اور جگہ کا باشندہ ہے، اور اس نے سوچا کہ
مدینہ ہم آئے ہیں تو اب کیا ہے آگے بڑھ کر کیا ہے ہم عمرہ اور حج بھی کر لیں مکۃ المکرمہ، تو اگرچہ وہ مدینہ کا باشندہ نہیں لیکن جب اس کا گزر اس راستے سے ہوگا تو اس کو بھی احرام اسی مقام سے باندھنا ہوگا، کرنا ہوگا جس کی تحدید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور وہ کیا ہے ذو الحلیفہ ہے۔ اور آپ جیسے کہ متحدہ عرب امارات میں اگر مقیم ہیں، اگر جو ہے بائی روڈ مثال کے طور پر جانے کا ہمارا ارادہ ہو مکۃ المکرمہ حج اور عمرے کے لیے، اور پہلے ہم مکۃ المکرمہ جا رہے ہیں، تو اگرچہ ہم اہل نجد کے باشندے نہیں لیکن ہمیں مکۃ المکرمہ پہنچنے کے لیے نجد ہوتے ہوئے جانا پڑتا ہے، اور اس راستے پر کیا ہے مکہ پہنچنے سے پہلے جو میقات ملے گا وہ السیل الکبیر یا قرن منازل، تو اس مقام پر پہنچ کر ہمیں بھی کیا ہے اسی میقات پر پہنچ کر ہمیں بھی کیا ہے اس کا اہتمام کرنا ہوگا احرام کا، اگرچہ ہم اہل نجد کے نہیں باشندے لیکن اس کے باوجود کیا ہے ہمیں اسی کی کیا ہے پابندی کرنی ہوگی۔ تو یہ جو مقامات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مقرر کیے، اور جس کا بھی گزر ہو اس پر سے وہ کیا ہے انہی مقامات سے کیا ہے اپنے احرام کا اہتمام کرے۔ ہاں اگر کوئی حج عمرے کا ارادہ نہیں رکھتا، مکۃ المکرمہ کسی اور مقصد کے لیے جائز مقصد کے لیے جاتا ہے، تو بغیر احرام کے اگر میقات سے گزر گیا تو اس میں کوئی مضائقہ کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ بھی بتایا جو میقات اور مکہ کے درمیان رہتا ہو، میقات کے بعد اور مکہ سے پہلے، تو اس کا گزر کسی میقات سے نہیں ہو سکتا، تو اسے احرام ادھر ہی سے کرنا ہوگا جہاں پر اس کا گھر ہے۔ اور جو اہل مکہ مکۃ المکرمہ میں رہتے ہیں ان کو اگر حج عمرہ کرنا ہے تو اس حدیث کی روشنی میں آپ نے فرمایا اہل مکہ من مکہ، کہ اہل مکہ مکہ ہی میں سے کیا ہے احرام اپنے گھر ہی میں رہتے ہوئے احرام کا اہتمام کریں، اس کے بعد جا کر کے حرم مکی میں کیا ہے اپنے عمل کو کیا ہے انجام دیں۔ اور اسی طرح اگر دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جن مقامات کا ذکر کیا انہی مقامات پر کیا ہے اگر کسی کا گزر ہوا آگے اس کا حج عمرے کا ارادہ ہے تو انہی مقامات سے وہ حج اور عمرے کا احرام باندھے، بغیر احرام کیے ہوئے گزر جانا یہ خلاف سنت عمل ہوگا، اور اس حالت میں کیا ہے اسے کیا ہے دم دینا ہوگا اگر جو ہے وہ آگے جا کر کیا ہے احرام باندھتا ہے، ورنہ پھر لوٹ کر کے آنا ہوگا اسے اس مقام سے جو سب سے قریب میقات ہوگی اس میقات پر پہنچ کر اسے کیا ہے احرام کی پابندی کرنی ہوگی۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا حضرات کہ احرام ایک ہی سے کیا ہے عمرہ یا حج کا آغاز ہوتا ہے، تو یہ احرام کا جو اہتمام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے مواقع اور کچھ مقامات متعین کیے ہیں، انہی مقامات سے کیا ہے احرام کی کیا ہے پابندی کرنی چاہیے۔ اس سے پہلے کرنا جائز ہے لیکن خلاف سنت ہے، لیکن اس کے بعد کرنا یہ کیا ہے منکر اور جو ہے ایک غلط عمل ہوگا۔ تو مقام پر پہنچ کر میقات پر پہنچ کر کیا ہے احرام کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ الہ آمین، ہم نے جو کچھ کہا سنا ان تمام باتوں کو اچھی طرح سمجھنے کی، یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی ہمیں توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔